السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری فیضان گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کی سیاسی وابستگی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے سینئر نائب صدر بھی ہیں۔ تو جی ناظرین، میری مراد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر گجر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں ہم؟ خیریت سے ہیں فیضان؟ ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات ہمارے سپرد کیے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا، فرسٹ کلاس، ٹھیک ہے۔ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ سر، پاکستان مسلم لیگ نون میں آپ نے جوائن کی، تو سر پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کرنے کا آپ کا مقصد کیا تھا اور سیاست میں آنے کا آپ کا کس وجہ سے شوق پڑا؟ بہت شکریہ فیضان کہ ایسا ہے کہ ہم بیسیکلی تو بائی برتھ مسلم لیگر ہیں سارے۔ ہمارے بڑے جو تھے، جب پاکستان بنا، پاکستان کی تحریک چلی، جب اس وقت بھی ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد جو تھے انڈیا سے، وہاں سے مائیگریشن کر کے آئے تھے، تو وہ سب لوگ جو تھے سب پاکستان کی تحریک اور پاکستان بنانے میں پیش تھے لوگ سارے، تو اس وجہ سے کہ ہم بائی برتھ ہی مسلم لیگی ہیں۔ تو وہ جب بڑے مسلم لیگ میں تھے تو پھر ہم بھی آٹومیٹکلی، کیونکہ ایک مسلم لیگ میں پاکستان بنانے والی پارٹی ہے، پھر جب ہمارا دور آیا تو پھر جب ہم نے دیکھا کہ جب میاں صاحب آئے، سیاست میں آئے، تو اس کے بعد جب وہ پہلے سی ایم تھے پنجاب کے، پھر پرائم منسٹر بنے 3 دفعہ، تو ہم اسٹوڈنٹ تھے، تو پھر اس وقت سے پھر ہماری جب ہم نے سیاسی ایکٹیویٹیز شروع کی، تو پھر ہم نے مسلم لیگ نون سے ہی الحمدللہ ابتدا کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سب کو ایک پورا پراپر تجزیہ کیا تھا پوری پارٹیز کا، پولیٹیکل پارٹیز کا، تو پھر ہم نے جب تجزیہ کیا تو سب چیزوں میں سے ایک چیز جو نظر آئی، وہ بہتر یہ نظر آئی کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے واحد وہ شخصیت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے کہ جو اس ملک کو، ان کو مسائل سے 70-72 سال سے جب سے پاکستان بنا ہے، ان کے مسائل کا ہی شکار رہا ہے ہمیشہ سے۔ تو میاں صاحب بھی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے بنیادی کام کیے ہیں، جو آپ کبھی بھی دیکھیں گے، آپ ہسٹری پڑھیں گے تو کچھ کام ہوا ہے، کچھ پیچھے ہماری حکومت آنے سے پہلے مسلم لیگ نون کی میاں صاحب پہلی دفعہ جب 90s میں بنے تھے، وہاں پہ پرائم منسٹر بنے، تو وہاں سے کام کا تسلسل جو شروع ہوا، پھر 97 میں آئے، 97 کے بعد تیسری دفعہ بھی 13 میں جب پرائم منسٹر بنے، تو پھر آپ دیکھیں گے پاکستان میں جو بھی ترقیاتی بڑے پروجیکٹ کام ہوئے ان 40-30-35 سالوں کے اندر، وہ سب کے سبھی الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کی کوششوں سے اور مسلم لیگ نون نے بنائے، جس میں موٹر ویز کے پورے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا موٹر وے کا جال بچھا دیا، جو کہ بنیاد ہوتی ہے انفراسٹرکچر کا، سب سے بڑی بیس ہے۔ تو وہ اقدام جو میاں صاحب کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر پورٹوں کو دیکھ لیں گے، تمام ایئرپورٹ جو بڑے پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، کراچی ایئرپورٹ کو لے لیں، اسلام آباد کو لے لیں، لاہور کو لے لیں، اور فیصل آباد کے جو ایئرپورٹ بالکل ہوتا ہے اسی حالت سے، اس کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی سارے کے سارے بڑے ایئرپورٹ جو بنائے پاکستان کے، وہ بھی میاں صاحب نے بنائے۔ اس میں سے پھر روزگار کے لیے تھا، انڈسٹری کو چلایا، انڈسٹری کے ساتھ ساتھ پھر یلو کیب کے پروگرام دیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور پھر اسی طرح سے آگے جب اب جو دور آیا پھر ابھی 2013 کے بعد، تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر پاور پروجیکٹس، بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گوادر پورٹ کا جو سی پیک کا جو سب سے بڑا منصوبہ تھا پاکستان کی تاریخ کا، سب سے بڑی انویسٹمنٹ تھی جو اربوں ڈالر کی تھی، جو چائنا نے کی تھی۔ اس سے پہلے تو پاکستان کے کیا حالات تھے، جب پرویز مشرف آیا، اس نے 10-11 سال اس پاکستان میں آمریت رکھی اور بڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ پھر پیپلز پارٹی کا بھی دور آیا، لیکن ان کو کام پراپر نہیں ہو سکے، تو میاں صاحب نے الحمدللہ اس ملک کے تمام وہ ایشوز پہ اس کو دیکھا بھی اور اس کو کور کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی۔ الحمدللہ 18 سے پہلے پاکستان کے اندر نہ تو وہ بے روزگاری کا کوئی مسائل تھے، نہ کوئی پاور بجلی کے کوئی مسائل تھے، نہ امن و امان کی کوئی پرابلم تھی، نہ ہی آپ کا کوئی اسٹاک ایکسچینج بھی بڑے اچھے پوزیشن میں تھی، آپ کی ایکسپورٹ بڑے اچھے تھی، آپ کے ریزرو بہت تاریخ کے اچھے دور میں گزر رہے تھے، کہ تمام وہ ایشوز جو ایک اچھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، تمام وہ کام جو تھے اقدامات میاں صاحب نے کیے، جس کی وجہ سے ہمارے ساری نسل در نسل انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ سر، میاں محمد نواز شریف صاحب اپنا علاج کروانے لندن گئے ہیں، سر کافی ماہ ہو گئے وہ لندن میں، تو وہ پاکستان کب آئیں گے؟ ہاں، میاں صاحب ابھی گئے، دیکھیں ابھی انشاءاللہ جلدی واپس آئیں گے، حالات جیسے جیسے بہتر ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اب ہو کیا رہا ہے، یہ تو چوروں، ڈاکوؤں اور مافیاز کی حکومت ہے یہاں پہ، کوئی چینی مافیا ہے، کوئی آٹا مافیا ہے، کوئی میڈیسن کی کوئی دواؤں کے مافیا ہیں، کوئی پٹرول مافیا ہے، تمام مافیاز نے اس ملک کو
تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے. آج اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کے گھروں میں لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں. تو میاں صاحب نے تو اپنا ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا اس ملک کو قوم کو مسائل سے نکالنے کے لیے, لیکن یہ سب پری پلان ہے, ایک ایجنڈے کے تحت اس ملک اور قوم کو تباہ کیا گیا ہے. تو یہ اس کو اعلیٰ کار جو ہے کٹھ پتلی حکومت جو ہے, یہ وہ کیا کہتے ہیں نا, میاں صاحب صحیح کہتے ہیں کہ یہ چابی والے کھلونے جو تھے اب انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے پوری قوم کے سامنے, اور جو لانے والے تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان میں وہ دم نہیں ہے. ایسے ہی آپ نے وہ جو کاغذ کے پھول ہوتے ہیں نا اس میں خوشبو نہیں ہوتی, اسی طرح کے جو جعلی لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں جو ابھی کر رہے ہیں, جو قوم کو مسائل کی دلدل میں انہوں نے ڈال دیا ہے پورے ملک کو. سر, مسلم لیگ نون جہاں یہ پیش کرتی ہے کہ انہوں نے میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں کراچی میں امن لایا, مگر مسلم لیگ نون میں جب 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں سندھ سے مسلم لیگ نون کی ایک سیٹ بھی نہیں ہوتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں وہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں نا کہ 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن ابھی ہوا ہے, جو عمرانی الیکشن جو ہوا ہے ابھی, تو وہ تو ایک مینج پروگرام تھا. لیکن جب میاں صاحب کی حکومت 13 کے بعد آئی تو کراچی میں جو امن آیا, تو لوکل گورنمنٹ کے جب الیکشن ہوئے تو الحمدللہ ہم لوکل گورنمنٹ میں کراچی میں سب سے بڑی سیکنڈ پارٹی تھے. کنٹونمنٹ کے الیکشن آئے تو اس وقت بھی ہم الحمدللہ کراچی میں ہم سیکنڈ بڑی پارٹی تھے. تو جب صوبائی قومی الیکشن قومی صوبائی الیکشن ہوئے تو اس وقت پھر آپ کو پتہ ہے شہباز صاحب نے بھی یہاں سے الیکشن, یہ لوگوں کو پراپر ہرایا گیا ہے اور اس آواز کو دبایا گیا ہے, کیونکہ پورے پاکستان میں میاں صاحب کے خلاف جس طرح سے انہوں نے 2 سال کے بعد جو سلسلہ شروع کیا تھا, وہ دھرنا مافیا وہاں پہ جو مکس پارٹیاں وہاں کر رہے تھے, لوگوں کو پریشان کر رہے تھے, ان کے پاس پورا ایجنڈا تھا. انہوں نے پھر میاں صاحب کو روکنے کے لیے یہ سب 2 نمبری اور وہ جو الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی ہے, ایک بہت بڑے پیمانے پر پاکستان میں دھاندلی ہوئی ہے 2018 کے الیکشن میں, تو اس کے نتیجے میں تو پھر یہی کچھ ہونا تھا. جتنے ووٹ پورے پاکستان میں ریجیکٹ کیے گئے ہیں وہ کبھی بھی آج پاکستان کی کسی بھی ہسٹری میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ریجیکٹ ووٹوں کی تعداد نکالیں اور لاکھوں کی تعداد میں ریجیکٹ ووٹ کیے گئے. یہ سب انہوں نے مینج کر کے سب کچھ کیا گیا. ورنہ تو الحمدللہ آپ کو ادھر کراچی میں بہت ساری قومی کی سیٹیں تھیں جو ہم جیتے, اور صوبائی کی بھی سیٹیں ہم جیتے ہوئے تھے. سر, سندھ کے اندر مسلم لیگ نون اپنی پوزیشن بنائے گی کیا؟ نہیں, پوزیشن تو الحمدللہ ہم نے بنا لی ہے. اب انشاءاللہ تنظیم سازی جو تھی تقریباً ہمارے آخری مراحل میں جا رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے وفاقی وزیر خزانہ جو تھے وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, اور وہ بڑے ایک فعال اور بڑی ایک رسپیکٹیبل شخصیت اور فیملی سے ان کا تعلق ہے. ان کی کوشش ہے کہ ہم سندھ میں بھرپور کام کریں گے انشاءاللہ, اور ہم پوری ٹیم انشاءاللہ ان کے دستوں بازو بن کے, اور میاں صاحب کے اس ایجنڈے کو, میاں صاحب کی اس سوچ کو انشاءاللہ ہم سندھ کے کونے کونے میں, گاؤں گاؤں میں, گوٹھوں میں انشاءاللہ لے کر جائیں گے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ بھئی حق سچ پہ آؤ, فیصلہ کرو, جو اس قوم کے مسائل قوم کو مسائل سے نکال سکتے ہیں تو وہ آپ اس کو ووٹ دیں ہمیں. تو میاں نواز شریف کے علاوہ تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس ملک کو, اس قوم کو مسائل سے نکال سکے. سر, شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہے کیا؟ الحمدللہ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے صدر پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کے صدر ہیں, اور قائد ہمارے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. انشاءاللہ وہ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہم پورا پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو بہتر نتائج آئیں گے. آج قوم سمجھ چکی ہے, پورے پاکستان میں بچوں سے لے کے بڑے تک سب سمجھ چکے ہیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں دوسرے لوگ. تو آج مسائل کا حل صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اس پاکستان میں ہے. جو بے روزگاری کا خاتمہ ہے, یہ سب جو مسائل چل رہے ہیں, یہ آج انشاءاللہ اس کے علاوہ تو کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس. سر, عوام میں مقبول زیادہ بہترین لیڈر کون, حمزہ شہباز یا مریم نواز؟ نہیں دیکھیں, ہمیں تو اس بات پہ فرق نہیں کرنا ہے کہ جی کون کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے. دیکھیں وہ ایک فیملی کا ان کا ایک بڑا ایک ان کا اپنا ہے, ایک فیملی کا ایک سیٹ اپ ہے میاں صاحب کا, اور وہ بڑی ایک رسپیکٹیبل ذمہ دار فیملی ہے. شہباز صاحب ان کے میاں صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, اور کبھی بھی ان کی عزت احترام ان کا ایک والدین نے جس سے ان کی تربیت کی گئی ہے, تو وہ کبھی بھی ان چیزوں میں کبھی نہیں ہوتا. کوشش کی گئی ہے بڑی کہ جی ان کا آپس میں کوئی فیملی کے اختلافات ہو گئے, یہ ہو گئے, بڑی خبریں چلتی رہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے وہ ایسی میچور فیملی ہے, رسپیکٹیبل لوگ ہیں, ان کو بڑوں چھوٹوں کا عزت اور احترام کا فرق ہے. مریم کا جو بی بی کا جو کردار ہے تو وہ انشاءاللہ وہ اپنا کردار ادا کریں گی. حمزہ شہباز صاحب کا جو کردار ہے وہ انشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب کریں گے, اور وہ اپنے دونوں پیرنٹس کی, دونوں والدین کی سرپرستی میں
یہ سارا آگے انشاءاللہ اس کو کام کو کریں گے اور بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیں گے انشاءاللہ۔ سر بس پروگرام کے اینڈ میں مسلم لیگ نون کے یوتھ کے ورکروں اور پاکستان کے نوجوانوں کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے؟ نہیں، وہ دیکھیں، ہم تو نوجوانوں کو میسیج یہی ہے جو پورے پاکستانی قوم کے نوجوانوں کے لیے تو میسیج پہلے یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو اپنی روایت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ آپ کی روایت کیا ہے۔ آپ کی روایت یہ ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، جس میں آپ کے پیرنٹس بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنے کلچر سے، اپنی روایت سے پیچھے ہٹ جاتی ہے تو وہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ پاکستانی قوم کا، مسلمانوں کا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، اور پیرنٹس کا بھی ہم اسپیشلی ادب کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی باغی ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ڈانس پارٹیوں میں گئے تھے، ان کے لیے بھی یہ اسپیشلی میرا میسیج ہے کہ واپس آ جاؤ، اور وہی ایک فلاح اور خیر کا رستہ ہے۔ اس میں کوئی رستہ نہیں ہے جو یہ بے راہ روی کا جو اپنے رستے پہ چل پڑی ہے ینگ جنریشن، اس کو واپس آ کے اپنی اسی روایت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ کام کر کے دکھایا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، پہلے کام کریں۔ ہم نے کراچی کو امن دیا ہے، پورے پاکستان کو امن دیا ہے، پاکستان میں روشنیاں بحال کی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے آج پوری قوم جان چکی ہے کہ میاں صاحب نے جو کام کیے ہیں، آج لوگوں کو اس کی قدر بھی ہے الحمدللہ، اور آج لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں میاں صاحب کو۔ تو اب ان کے تو کنٹرول میں ہے نہیں ہے کچھ بھی، یہ جو بیچارے نااہل حکومت جو آئی ہوئی ہے، ان کے بس میں نہیں ہے حکومتیں چلانا۔ حکومت ایکسپیرینس کے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو آج ایک دفعہ کونسلر نہیں کبھی بنے، آج وہ منسٹر بنے ہوں تو کیا کریں گے؟ جن کو کونسلر بننے کا، جن کو سیاست کا ABC نہیں پتہ، وہ کہیں گے جی ہم سیاست کے بڑے وہ سرخا وہ بنے ہوئے ہیں، ہم بڑے بن جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہے چودھری علی اکبر گجر صاحب۔ ان کے آپ نے بیان سنے، امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان چودھری فیضان گجر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔